السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم لوگ آیت نمبر 66 تک 66 تک پڑھ چکے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہو رہا ہے، دوسری نافرمانی جو منافقت ہے نا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس قدر وہ منہ سے کچھ کہتے اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا۔ تو آیت نمبر 67 سے لے کے آیت نمبر 73 تک میں گائے کا قصہ ہے، جس کے نام پہ ہی اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے، اس سورہ کا نام رکھا گیا، معاف کیجیے گا، سورہ بقرہ۔ یہاں پر گائے ذبح کرنے کی حکم دی جاتی ہے، اور اس آیت میں کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام حکم دیتے ہیں گائے ذبح کرنے کا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دین کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ کو مان جاتے ہیں، حق کو جان جاتے ہیں، تو ہمارے پاس اس سے پہلے تک، حق کے جاننے سے پہلے تک سارا سوال کرنے کا ہے کہ ہم سوال کریں جاننے کے لیے، اور اس کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پر حق ظاہر ہو جاتا ہے اور ہم قبول لیتے ہیں، قبولنا ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم کو غور فکر کر کے ہر چیز کو سمجھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ہو سکتا ہے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہر چیز ہم نہیں سمجھ سکتے۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ہم کو الف لام میم سے بتا دیے، کیونکہ دیکھیے اے بی سی ڈی وغیرہ یہ سب ورڈ کا مطلب نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ الف لام میم کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ تم سب کچھ نہیں جان سکتے۔ بہت ساری مقصد ہے، تدبر کرنا، غور کرنا، اپنے آپ کو فقیر سمجھنا کہ تم سب کچھ نہیں جان سکتے، وہی جان سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، یہ سب چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ یہودی کس طرح سے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا، وہ لوگ کس طرح سے پیش آتے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ کوئی نبی مذاق کرتا ہے؟ نہیں، اس طرح سے مذاق نہیں کرتا۔ ہاں، ہنسی خوشی بھلے حق بات پہ مذاق کرے، لیکن اس طرح سے مذاق نہیں کرتا۔ تو ہوا کیا تھا، وہاں پر ایک قتل ہو گیا تھا، ایک گاؤں ہے ان کے بیچ میں، وہاں پر ایک قتل ہو گیا تھا۔ اس کے سلسلے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ قتل کے بارے میں پہلے نہیں بتا رہے، پہلے بتا رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کیا جائے۔ کیونکہ اصل کیا ہے، یہ کہانی پیش کرنے کا مقصد لاسٹ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مین چیز کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ اگر پیش کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور یہاں پر مقصد وہ مقتول کو زندہ کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نشانی دکھانا نہیں ہے، یہ دکھانا ہے کہ تم کو عبادت کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور نافرمان نہیں ہونا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس آیت میں کہ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل جو ہے نا، عربی اور اردو میں بہت فرق ہے۔ جیسے اردو میں عہد اور عربی میں عہد میں بہت فرق ہے۔ اردو میں عہد کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ، سمجھوتا، معاہدہ، لیکن عربی میں عہد کا مطلب ہوتا ہے ایک، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور یہاں پر جاہل جو ہے نا، عربی کا اور اردو میں بہت فرق ہے۔ اردو میں جاہل کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ ان پڑھ ہیں، اور عربی میں جاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنا قابو کھو بیٹھے، جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ یہاں پر اسی لیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہم لوگ جانتے ہیں مصر میں نبوت سے پہلے ایک پنچ میں ہی ایک مصری کو کام تمام کر دیے تھے، تو ان کا ایک پنچ، ان کا ایک غصہ بہت بھاری پڑ سکتا تھا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے آپ میں قابو رکھ پاؤں، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کو بڑا پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے جا رہے ہیں جو ہم کو سورہ بقرہ میں بتایا جا رہا ہے، ہم کو معلوم چل رہا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ میں ایسا نہ ہوں کہ میں اپنا قابو کھو بیٹھوں، اس لیے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، میں شیطان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ میں قابو نہ کھو بیٹھوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی، کیونکہ جاہل کا الٹا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ عقل، اور عقل کیا ہوتا ہے؟ عقل کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر قابو رکھنا،
کیونکہ جب انسان اپنے ایموشنز پہ، اپنے سوچ پہ قابو رکھتا ہے تبھی وہ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے کام کر سکتا ہے۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کوئی کچھ بھی بولے، کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ٹھنڈے مزاج میں رہتے اور بڑی سوچ سمجھ کے جواب دیتے۔ یہی عباد الرحمن کا پہچان ہے۔ یہ سورہ فرقان کے آخری حصے میں اس کا بات ہے۔ تو ہم کو اگر عباد الرحمن بننا ہے، عباد اللہ نہیں، عباد اللہ سے بھی اوپر ہے عباد الرحمن، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم کو یہ صفت اپنے اندر لانا ہے کہ ہم جاہل نہ بنے، عاقل بنے، اپنے آپ پہ قابو رکھے اور اچھا سے سوچے، تبھی ہم سمجھ پائیں گے معاملات کو۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر یہودیوں کی منافقت ظاہر ہو رہی ہے کہ بار بار وہ بولتے ہیں کہ بھائی کیسا گائے، کیا مذاق کر رہے ہو، کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، اور وہ بات کو اور زیادہ بات کا کھال اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اور آزماتا ہے، تو ان کو اور کھینچتا ہے، اور اس طرح سے لاسٹ میں جا کے ان کو اللہ جان جاتے ہیں وہ کہ بھائی اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہم کو جو گائے بتایا گیا ہے وہ، کیونکہ وہ اپنے چال میں خود پھنس گئے تھے، اب ان کو وہ جو ہے جتنا بھی ہو وہ گائے ان کو ڈھونڈ کے لانا پڑے گا۔ اور دیکھیے گائے ہی کیوں، یاد رکھیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، جب بنی اسرائیل آزاد ہوئی تھی، نجات پائی تھی فرعونیوں سے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، ایک گائے کا بچڑا بنایا تھا سونا سے۔ تو اس کہانی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سونا کا ایک بچڑا بنایا تھا انہوں نے سامری کے ذریعے، اور اس کی عبادت میں وہ لوگ شامل ہو گئے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو اس چیز کو یہاں لا کے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتا اور معاف بھی نہیں کرتا۔ اس کہانی کو یہاں پر پھر سے یاد دلایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ تم اس وقت تم نے جو کیا تھا اس کی سزا کیا ملی تھی اور کس طرح سے اللہ نے تمہیں سمجھایا تھا، تو اب تم اس طرح سے آگے نہ بڑھو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ لوگ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہانی میں کیا ہے کہ ایک آدمی جس کا مرڈر ہوا تھا، وہ گائے کو ذبح کیا جاتا ہے اور گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو مارا جاتا ہے، وہ مردہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے اور وہ گواہی دے دیتا ہے کہ اس کا قتل کس نے کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ اور ایک ٹھو ظاہر کیا گیا تھا ان کے لیے، بہت معجزہ ان کے لیے ظاہر ہوا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اتنا معجزہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پھرے، بلکہ اس کی بعد والی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 74 میں دیکھیے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت۔ تو یہ والا حصہ بھی ہم لوگ ٹچ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں کہ دیکھیے یہاں پر ان کی منافقت ظاہر کی جا رہی ہے یہودیوں کی، اور یہ منافقت میں کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ الٹا سیدھا سوال کرتے اور الٹا بیوقوفی والا سوال کرتے، کس لیے؟ کیونکہ ان کو سمجھنا نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ کیا ہے نا، ادھر ادھر کی بات گھماتے ہیں، اور کسی کو اگر آپ نصیحت کرو، کسی کو یہ کرو، تو وہ لوگ بات کا ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ یہودی لوگ بات کا ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ہی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک سیکھ تو پہلا بات یہ مل رہا ہے کہ اگر ہم دین میں آ رہے ہیں تو پہلے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ صحیح میں اللہ کی کتاب ہے، کیا اللہ صحیح میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے ایک چیز کہ ہندو سب بھی جو ہے نا اب بھی نہیں سمجھتے کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پر ورلڈ وار 3 ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی ابھی بھی جو ان کا ایک یہ ہے، کیا نام بولتے ہیں اس کو، کلکی اوتار کا ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ دنیا تباہی کے اس دور میں کھڑی ہے جس کی بڑی بڑی نشانیاں ثابت ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ لوگ کچھ جانتے نہیں، اس کی وجہ سے کچھ سمجھتے بھی نہیں۔ اب ایسے دور میں آ چکی ہے کہ دنیا سمجھ لے نوح علیہ السلام کے ٹائم میں جیسے تباہی ہوا تھا، اس طرح پہ ایک بہت بڑی تباہی ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی بات ہے، حدیثیں ہیں کہ 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ بنی اسرائیل میں اس کا آیت ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ تو یہ سب بات بتا دیا گیا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کلکی اوتار کب کے آئے اور چلے گئے، اور کلکی اوتار کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جو آخری نبی تھے۔ تو یہ آ کر چلے بھی گئے، اور یہ لوگ اب دنیا لگ بھگ ایسے دور میں آ گئے، اس کے بعد بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہی ہوتا ہے جب ہم
یا تو دھیان نہیں دیتے، یا تو منافقت میں پھنسے رہتے ہیں، یا تو الٹا سیدھا سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے میرے استاد نے اپنے استاد سے نام پوچھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں ڈاکٹر اکرم ندوی، ان سے پوچھا کہ داڑھی کے معاملے میں کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو جو اکرم ندوی رحم اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ وہ صرف تمہارے چہرے پہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ ایک پہچان ہے نا کہ جب کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی سمپل سا جواب دیتا ہے اور چھوٹی باتوں میں بڑا بات کہہ جاتا ہے، اور وہ ظاہر نہیں کرنے کی کوشش کرتا کہ میرے پاس بہت علم ہے۔ آج دیکھ لیجئے معاشرے میں جائیے گا کہیں، کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی فاضل کے پاس، کسی امام کے پاس جو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب ان کے پاس بیٹھیے گا نا تو وہ لوگ بڑی بات گھما کے اپنے علم کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دم ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کرنا چاہیں گے، علم کو خوب ظاہر کریں گے۔ تو ایسے لوگ اور مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا ہوتا ہے، یا تو جانتے نہیں ہیں ٹھیک سے، یا تو نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی پرابلم ہے۔ جو لوگ اسکالر ہوتے ہیں، جو لوگ علماء ہوتے ہیں، وہ لوگ چھوٹی بات میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں، چھوٹی سی بات کہتے ہیں، بڑی بات نکل آتی ہے، یہی حکمت ہے۔ اب آیت نمبر 73 میں جو مثال دے دیا گیا کہ گوشت مارا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے گواہی دے دی، تو یہاں پر بھی دیکھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ یہ خاص کر یہودیوں کے لیے تھا اور ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امید دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تمہارے سامنے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو تم کیا سوچتے ہو کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں اور مردے ہو گئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے زندہ نہیں کر سکتا، ان کو زندگی نہیں دے سکتا؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس کی بعد والی جو آیت ہے نا، اس میں 3 طرح کے پتھروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو 3 طرح کے پتھر کیا ہے، اور وہ پتھر کا مثال دے کے اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی خاصیت کیا ہے۔ تو اب اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب کوئی مثال دیتا ہے نا، تو اس کے پیچھے بہت بڑی مقصد ہوتی ہے، اور جاہل، عاقل، یہ سب ورڈ جو ہے یہ ہماری پرابلمس کو دور کرنے کے لیے ہی ہے۔ اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے فائدے کے لیے ہے، اور یہ ہم جب سمجھیں گے تبھی اس چیز کو اپنی زندگی میں اتار پائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ جھوٹ بولنے کے بارے میں، اب جھوٹ بولنے کے بارے میں بہت جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، یوسف علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اگر ہم یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھیں گے تو یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے کیا ہوا تھا، جو کپ چھپا لیے تھے اور اس کا الزام بھائی پہ لگا دیے تاکہ بھائی کو اپنے پاس روک سکیں۔ تو پہلے بات دیکھیے، اسی طرح کی کچھ بات ابراہیم علیہ السلام کے کہ ان کے بڑوں نے بت کے سامنے کہا کہ ان کے بڑوں نے باقی بت کو توڑا ہے۔ تو یہ سب چیز جو ہے نا، قرآن بہت ریئلسٹک ہے، وہ ایکچول چیز پہ دھیان دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اب مثال کے طور پہ ایک ماں ہے جس کو دل کی بیماری ہے اور بیٹا آ رہا ہے، تو ماں دیکھتی ہے بیٹا کا چہرہ اور بولتی ہے کیا ہوا، بہت پریشان ہو۔ تو اگر بیٹا کہہ دیتا کہ بھائی میری تو نوکری چلی گئی، تو ماں تو شاید ہو سکتا تھا صدمے سے مر جائے۔ تو اسی لیے کیا ہے، بیٹا اگر یہ کہہ دے کہ کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوا۔ تو ایسا جھوٹ جس سے ہم بڑی مصیبت کو ٹال سکیں، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ یہ نہیں کہ پھر آپ جھوٹ بول کے اپنا جو ہے نا وہ معاملہ اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے رہے۔ دوسروں کے لیے جب ہم بڑی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں کہلاتا۔ یہ ہم کو قرآن بہت ساری مثالوں میں بتاتا ہے۔ اب یہاں پر جو 3 طرح کے پتھر ہیں، ان کا مثال یہاں پر ہم پڑھیں گے
تو اس سے پہلے یہ آیت کا ترجمہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں پورا. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہے. پہلا، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے اس سے پانی. دوسرا، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کرتا ہے، اور ہم شروع سے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سکھاتا ہے، سکھانے کے بعد آخر میں اس کو اور اچھا سے تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے بات، اس کے لیے ایک مثال بھی پیش کر دیتا ہے. اسی ٹاپک پہ ایک مثال بھی پیش کر دیتا ہے. ہم شروع سے دیکھے ہیں. تو اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر ایک طرح کا پتھر ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں. مطلب سمجھے بلاسٹ ہوتا ہے، پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے نہریں نکلتی ہیں، مطلب بہت پانی نکلتا ہے. تو کس طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے بتایا جائے جن کے پاس حق پیش کیا جاتا ہے اور وہ ترنت اس حق کو قبول کر لیتے ہیں. مطلب ان کا جو دل اتنا صاف ہوتا ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مثال ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس سچ آیا انہوں نے ترنت سچ کو اپنا لیا، کیونکہ آلریڈی اس لیول پہ تھے. یہ مثال بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا دل اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلی والی آیت میں کیا بتایا گیا؟ اس سے پہلی والی آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان کا دل لگ بھگ مردہ ہو چکا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب اس میں سے پانی نکلنے والا کام ہی نہیں ہو رہا ہے. یہودیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کے دل پتھر جو ہے نا، پتھر مردے جیسے ہو گئے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. اب دوسرا جو پتھر ہے اس کا مثال کیا دیا گیا کہ دوسرا پتھر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے اس سے پانی. مطلب اس میں کریک ہو جاتا ہے، کسی پتھر میں کریک ہو جاتا ہے، درار ہو جاتا ہے، تو اس میں سے دیکھیے گا پانی نکلتا ہے. ایک ٹوٹتا ہے تو نہر نکلنے لگتا ہے، باڑھ آنے لگتا ہے. ایک صرف ٹوٹتا ہے تو ہلکا پانی نکل آتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ مثال بولنے کا مطلب ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ سے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہوا. کچھ اسی طرح سے ہوا، وہ اپنی بہن کے لیے گئے تھے، معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا اور قرآن کی آیت سنے، اور سننے کے بعد ان کا دل پہ اثر ہوا اور انہوں نے قبول کیا. حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ میرا بھتیجا کو مارا، میرا بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کس کو کس طرح سے ہدایت پہ جمع دیتا ہے، ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یہ ہم نہیں بول سکتے. اور تیسرا طرح کا پتھر کیا ہے؟ تیسرا طرح کا پتھر کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. دیکھیے جب اللہ کے ڈر سے یہاں بتایا جا رہا پتھر جب گرتے ہیں نا تو ٹکڑا ہو کے گرتے ہیں. یہاں سے پانی نکلنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے. بہت ضروری بات ہے، یہاں پر پانی نکلنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے. اور اس آیت میں ایک الفاظ بھی ہے جس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے. اہبتو لفظ اور منہا. اہبتو لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھ چکے ہیں؟ آدم علیہ السلام کا قصہ میں آیت نمبر 38 میں یہی بات بتایا گیا. قُلْنَا اہبتو منہا. دیکھیں اہبتو اور منہا یہ دونوں بتایا گیا، لیکن یہاں پر منہا پہلے ہے، اہبتو بعد میں ہے. اور یہاں پر اہبتو لفظ بعد میں آتا ہے، منہا پہلے آتا ہے. لیکن ہے کیا اس کا کنیکشن؟ کیا ہے اس کا کنیکشن؟ دیکھیے اہبتو لفظ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی اچھے اسٹینڈرڈ سے نیچے میں آ جانا. مطلب اس کی جو ہے نا، ایک بہت بڑا راجہ ہے، وہ راجہ کیا ہے اپنے پد سے آ کے سمجھ لیے منتری بن گیا. کوئی بہت اچھی چیز ہے وہ تھوڑا اس سے نیچے آ گیا، تو یہ ہوتا ہے مانے درجے میں نیچا ہو جانا. تو یہاں پر آدم علیہ السلام کو بھی کیا جنت میں رکھا گیا تھا اور وہاں سے دنیا میں بھیج دیا گیا. تو یہ الفاظ ہی بتا دیا کہ اب تم اپنی ایک بہت بہتر حالات سے تھوڑا کمتر حالات میں چلے جا رہے ہو، نیچے چلے جا رہے ہو. تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. تو گر پڑتے ہیں کیا مطلب؟ جس حالات میں وہ ہے اس حالات سے وہ اور نیچے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے لیے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر جو تیسرا والا پتھر ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے پانی نہیں نکل پڑتا. ان کا ایمان کے بیچ میں وہ لوگ ہمیشہ جد و جہد کرتے رہتے.
اپنے ایمان کے لیے لوگ جد و جہد کرتے رہتے اور ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے کبھی، تو ان کو اور زیادہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نور علی نور، تاکہ وہ جو جیسے میں نے مثال دیا تھا کہ کانچ جو دل کے بیچ میں ہمارا صدور اور قلب، تو ایک آئینہ ہے، ایک کانچ ہے جو آر پار دونوں طرف دکھتا ہے، اگر وہ ذرا سا بھی اس میں کہیں صاف ہوگا دونوں طرف میں، تو کیا ہوگا، کوئی بھی روشنی باہر سے جو، اور خاص کر روشنی، یہاں روشنی سے مراد کیا ہے، نور سے مراد کیا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی بات، وہ آر پار ہو جائے گی، دل تک پہنچ جائے گی۔ تو اسی طرح سے زیادہ قرآن پڑھنے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، صلاح پڑھتے ہیں، تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے اور ان کا بھی آنکھ سے خوب پانی نکلنے لگے، خوب رونے لگے یہ۔ تو یہ چیز 3 طرح کے پتھروں کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے، اور 3 طرح کے پتھروں کے بارے میں بتا کر یہ 3 طرح کے لیول ہیں جو اسلام میں، وہ 3 لیول کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو تیسرا پتھر ہے اسلام کا لیول ہے، جو دوسرا مثال تھا وہ ایمان کا مثال تھا، اور جو سب سے پہلا مثال تھا وہ احسان کا۔ یہ 3 درجہ ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام سمپل سی چیز ہے کہ اللہ کے لیے جھک جانا اور اللہ کی ساری بات کو ماننا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہی ہے کہ جو ہم جو زبان سے کہتے ہیں اور وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتا ہے، اور ہمارے عمل بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ آسان لفظوں میں سمجھے کہ ایمان ہے وہ، ایمان باللہ و رسولہ، وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں۔ ہر کام ہم اس چیز کو ایسا سوچ کے کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور یہی سب سے اونچا درجہ ہے اسلام میں۔